आ चुका है, जिसके बारे में अहले अल्लाह फरमाते हैं जब माह शाबान की शब यौम जमातुल मुबारक आ जाए, क्योंकि शाबान के अंदर 5 हरूफ हैं और उनकी निस्बत से जो बंदा ये 5 काम कर लेता है उसका मुक़द्दर बदल जाता है, उसकी तकदीर बदल जाती है। और अगर वो अपने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में 70,000 हाजतें भी तलब करे तो अल्लाह 5 मिनट में पूरी फरमा देता है। देखिए, इसके अंदर 5 हरूफ हैं। पहला हर्फ शीन है, शीन से मुराद शर्फ है। दूसरा हर्फ ऐन है, ऐन से मुराद इज्जत है। तीसरा हर्फ बा है, बा से मुराद भलाई नेकी है। चौथा हर्फ अलिफ है, अलिफ से मुराद मोहब्बत है। और 5वां हर्फ नून है, नून से मुराद नूर रोशनी है। जो बंदा ये अमल करता है उसको ये 5 नेमतें नसीब हो जाती हैं। उसको हमेशा इज्जत और शर्फ भी मिलता है, उसको मोहब्बत भी मिलती है, उसको हमेशा रोशनी और नूर भी मिलता है। दोस्तों, जो शख्स ये 5 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है और अल्लाह ताला के ख़जानों से हमेशा के लिए मालामाल होना चाहता है, क्योंकि इस दिन में अगर कोई फ़कीर भी ये अमल करे और ये 5 काम करे तो अल्लाह तबारक व ताला उस फ़कीर को भी अपने ख़जाना ग़ैब से मालो दौलत अता फरमा के उसको भी गनी फरमा देता है, उसको भी मालामाल कर देता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस दिन का इंतज़ार करते हैं, इन घड़ियों का इंतज़ार करते हैं जिसकी कद्र इस दिन की फजीलत और अज़मत को बयान किया जाए तो वो वरा अलल वरा है। लेकिन मैं आपको अमले असरार के साथ बताना चाहता हूँ ये 5 काम आपने करने कौन से हैं, क्योंकि आपको पता है इस महीने में रिस्क लिखा जाता है, इसमें इज्जत लिखी जाती है, इसमें ज़िंदगी और मौत लिखी जाती है। क्योंकि ये दिन वो दिन है जिसको तमाम दिनों का सरदार दिन कहा गया है और जुमा के रोज़ मरने वाले से कब्र में भी सवाल नहीं किए जाते। और इसी तरह आज जुमा के दिन एक ऐसा वक्त भी है जिसमें कोई दुआ रद्द नहीं होती। और आज के इस जुमा में एक नेकी का सवाब अल्लाह ताला एक ही नहीं अता फरमाता बल्कि 70 गुना ज़्यादा अता फरमाता है, जबकि बाकी दिनों में एक नेकी का सवाब सिर्फ 10 नेकियां मिलता है। इसलिए जुमा के दिन में हर घंटे में अल्लाह ताला लाखों मुसलमानों को अज़ाब जहन्नुम से निजात अता फरमाता है, ऐसे लोग जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है। इसलिए दोस्तों, आज सबसे पहला जो काम आपने करना है उसको ज़रा आपने तवज्जो के साथ सुनना है। देखिए, हाथ की उंगलियां कितनी होती हैं? 5। तो इन 5 की निस्बत से आपने सिर्फ 5 काम कर लिए तो आपकी 7 नस्लों को भी अल्लाह ताला कभी रुस्वा नहीं होने देगा। अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को कभी उसकी ज़िंदगी में किसी का मोहताज नहीं होने देगा। क्योंकि आज पहली चीज़ जो आपको मैं बताने लगा हूँ वो ख़ास तस्बीह है। उस ख़ास तस्बीह को आपने पढ़ना है इस महीने के अंदर। आज इब्तिदा में ये अमल जब आप शुरू कर लेंगे तो सिर्फ एक ही दिन के अंदर जो चीज़ तलब करेंगे अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा। देखिए, इस दिन में कोई दुआ रद्द नहीं होती और हमारी भी खुसूसी दुआ होगी। जो शख्स उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है सिर्फ 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह उसको भी दुआओं में शामिल कर लिया जाएगा। कहते हैं यौम जमातुल मुबारक के दिन में हज और उम्रे का सवाब भी अल्लाह ताला अता फरमाता है। अब जो पहली चीज़ मैं आपको अर्ज़ा करने लगा हूँ, आपने पाक साफ सुथरा होकर इसको नमाज जुमा के बाद भी कर सकते हैं या पूरा दिन किसी वक्त भी कर सकते हैं। अगर आज आपको अपने घर के सारे काम छोड़कर भी ये अमल करना पड़े तो इस अमल को ये 5 काम ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहला काम ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करनी है। जो आपसे पिछली ज़िंदगी में गुनाह हो चुके हैं, जो खताएं हो चुकी हैं, जो गलतियां हो चुकी हैं, उनसे आपने माफ़ी मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला आप इस तरतीब के साथ जो तरीका बताने लगा हूं उसके मुताबिक आप माफ़ी मांगेंगे। इस तरह इस्तिग़फ़ार करेंगे। बहुत सारे लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं लेकिन उनको तरीका नहीं आता होता। अगर आप इस तरतीब के साथ ये इस्तिग़फ़ार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके गुनाहों की बख्शिश फरमा के आपको अपना क़ुर्ब अता फरमाएगा। अल्लाह की मोहब्बत आपको नसीब होगी, अल्लाह की मारिफत नसीब होगी। फिर अल्लाह के ख़जानों से जो मानेंगे अल्लाह अता फरमा देता है। देखिए, जब अल्लाह किसी को अपना दोस्त बना लेता है, अपना वली बना लेता है, फिर वो बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में जो सवाल करता है उसको अता फरमा देता है। तो हमने आज वो इस्तिग़फ़ार पढ़ना है जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना करते थे और पढ़ा करते थे। आपने सिर्फ ये तस्बीह ज़रा याद कर लें, इसको 100 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले ये कलिमा आपको मैं याद करवा देता हूँ ताकि आप इसको याद करके वही पढ़ें। ये सबसे बेहतरीन इस्तिग़फ़ार है। देखिए,
जो शख्स अपने नामा आमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत पाएगा उसके लिए खुशखबरी है। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ऐसा है कि ये दुनिया तो बदल सकती है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज कभी नहीं बदल सकते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता रहे उस गुनाह पर इसरार करने वाला नहीं समझा जाएगा, अगरचे दिन में 70 मरतबा भी वो उस गुनाह का इर्तिकाब कर ले। दोस्तों, ये वो इस्तिग़फ़ार है जिसकी फ़जीलत हदीस पाक में भी आई है। तो आज इस जुमा जो माह शाबान का ये बाबरकत है, ये याद कीजिएगा। ज़रा इसको आम दिनों में भी इसकी इतनी फ़जीलत है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला अगर आपके गुनाह समंदर की लहरों के बराबर हैं तो रब्बी माफ़ फरमा देता है। रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अब अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। देखिए, फिर 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा मेरे साथ पढ़ लें ताकि सबको याद हो जाए। ये बाकी लोगों की तरह कोई आम अमल और वजीफ़ा नहीं है। आप समझिए जैसे आम लोग बता रहे होते हैं। ये एक ख़ास अमल है। आज के दिन का ये वही कर पाएगा जो मुक़द्दर वाला होगा, जो किस्मत वाला होगा, जिसका मुक़द्दर संवरने वाला है, जिसकी तकदीर बदलने वाली है और जो अल्लाह ताला के ख़ज़ानों से मालामाल होना चाहता है, वो इस अमल को आज ज़रूर कर लेगा। तो इसी तरह दोस्तों, आपने इस तरतीब के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक बुज़ुर्ग का बहुत मुजर्रब है। ये उनका ये ख़ास फ़ायदा नकल करते हैं जो उनके तजुर्बे से गुज़रा है। और वैसे एक हदीस पाक भी है मिशकात शरीफ के अंदर, और भी बहुत सारी कुतुबे हदीस में इस हवाले से तज़किरा मिलता है। तो आपने ये अल्फाज में एक मरतबा फिर पढ़ देता हूँ ताकि आप सब दोस्त अहबाब इसको याद कर लें। तो क्या है? रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अगर आपको ये फिर भी मुश्किल लगे तो आप दोस्तों के लिए मैं इतना कर सकता हूं कि कमेंट में ये अल्फाज लिखकर आपको दे दूंगा। जिसको ना समझ आए वो ज़रूर पूछ ले। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आज के दिन ही आपको रिप्लाई दे सकूं। तो आपने ये अल्फाज इस तरतीब के साथ ही पढ़ने हैं, रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तो ये अल्फाज आप याद कर लें। अगर आप इस इस्तिग़फ़ार को कसरत के साथ पढ़ेंगे जो मैंने बताई उसकी तादाद के बराबर आज आपने पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत आपको ता हयात मिलेगी, सारी ज़िंदगी मिलती रहेगी। इसलिए कि ये इस तरह के आमाल जो होते हैं वो ख़ास वक्त में जब किए जाते हैं तो उनका फ़ायदा और बरकत भी उस कदर ही ज़्यादा होती है। तो यौम जुमातुल मुबारक के दिन के बारे में तो हर शख्स जानता है ना। जैसे मैंने कहा है कि यौम जुमातुल मुबारक के अंदर जो है वो आज आप ये पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला दिलों को भी साफ़ फरमा देता है, दिलों का जंग उतर जाता है, दिलों के ऊपर जो चीज़ें लगी होती हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने जुमा के दिन के लिए एक पूरी सूरत का नुज़ूल फरमाया है, तो ये भी हमें इस बात की अहमियत की निशानदही कर रही होती है। इसी तरह इसके 5 खसूसियात मैं आपको बता देता हूँ यौम जुमातुल मुबारक के दिन की। पहली, यौम जुमातुल मुबारक के दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है। दूसरी, इसी में उनको ज़मीन पर उतारा है, यानी पैदा भी इस दिन किया है और ज़मीन पर भी इसी दिन उतारा है। तीसरी, इसी में उनकी वफ़ात हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जुमा के दिन ही वफ़ात हुई है। चौथी, और इसमें एक घड़ी ऐसी है कि अगर अल्लाह ताला की बारगाह में बंदा सवाल करे, वो हराम चीज़ का सवाल ना करे। अगर वो हलाल चीज़ का करता है जो शरीयत के अंदर जायज़ है, तो अल्लाह ताला अपने उस बंदे के हर सवाल को पूरा फरमा देता है। पांचवी जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि इस दिन में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत भी जुमा के दिन ही कायम होगी और कोई भी मुकर्रर फरिश्ता, आसमान और ज़मीन, हवा, पहाड़ और दरिया ऐसा नहीं है कि जुमा के दिन से डरते ना हों। हर कोई इस दिन की इदब करता है, इस दिन का एहतराम करता है, इसकी बरकत समेटता है। और इसके बाद दोस्तों जो आपने जिक्र करना है ना, वो तमाम ज़मीन और आसमान से बड़ा जिक्र है। यानी कि ज़मीन और आसमान अगर एक तराजू के पलड़े में रख दिए जाएं, दूसरे में उस जिक्र को रख दिया जाए तो उसका वज़न तमाम ज़मीन और आसमान से ज़्यादा वज़नी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जिस जिक्र का वज़न इतना है तो उसका जिक्र करने वाले शख्स को अल्लाह कितना मकाम और कितनी उरूज और कितनी शान अता फरमाए। अब दोस्तों इसी तरतीब के साथ आपने अल्लाह तबारक व तआला का ये वो जिक्र करना है जिसके बारे में हदीस पाक भी मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन और अफजल जिक्र कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और अफजल दुआ अल इस्तिग़फ़ारु है।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ تو ہم نے دو کام تو یہ کیے نا کہ سب سے پہلا جو بہترین دعا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس دعا کو پڑھا، اور پھر جس ذکر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین ذکر ہے، پھر ہم نے اس ذکر کو کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ ساری چیزیں واجب ہو جاتی ہیں کہ اس کی برکت کس قدر زیادہ ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو پیدا فرمایا نا، ہر کوئی اس کا ذکر کرتے رہے، یہ الفاظ پڑھتے رہے، گویا کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، یعنی ہر نبی اور رسول کا یہ ذکر رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے اس کو پڑھا ہے، ہر رسول نے اس کو پڑھا ہے۔ تو دوستو، اس لیے یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت حدیث پاک میں بہت زیادہ وارد ہوئی ہے، اور جس کے پڑھنے سے انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اور مومن اور کافر کے اندر فرق بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں نا، ان میں یہ سب سے پہلی چیز ہے کلمہ توحید۔ اس کو پڑھنے کا بھی ایک خاص ترتیب اور طریقہ ہے جو آپ نے اس دن میں پڑھنا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا پورا کیا جاتا ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدم میں ایک شخص نے گناہ کر لیا تھا، اور اللہ کریم کی 480 سال وہ نافرمانی کرتا رہا۔ اللہ کریم نے اس پر کرم فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ اور موسیٰ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، موسیٰ رسول اللہ۔ اس نے یہ الفاظ پڑھے، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، موسیٰ علیہ السلام، رب تعالیٰ نے اس کلمے کی برکت سے اس شخص کے 480 سال کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا شخص ہو اور وہ یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، تو اگر حضور علیہ السلام کا کوئی امتی ہو، غلام ہو، اس کے بارے میں نزہۃ المجالس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ہر ایک حرف کے بدلے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو شخص پڑھتا ہے، اس کے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے 70 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب جس بندے کے اس قدر گناہوں کی بخشش ہو جائے تو وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا مکرم ہوگا، وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شان اور عظمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے والا ہوگا۔ تو دوستو، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اور تخلص کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 4000 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اس کے 4000 گناہ نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے اہل اور ہمسایوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو ایسا ہے کہ جو اس دنیا میں بھی بندے کے کام آتا ہے اور آخرت میں بھی یہ چیز اس کے کام آتی ہے۔ تو دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص میدان عرفات میں تھا، وہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں 7 پتھر تھے۔ اس نے کہا، اے پتھرو، میں گواہ بنا کر تم سے کہتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ کی وحدانیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کا حساب لیا گیا، جس سے وہ دوزخ کی آگ کا مستحق ہو گیا۔ فرشتے اسے گرفتار کر کے جہنم کے دروازے پر لے آتے ہیں، تو ایک پتھر ان 7 پتھروں میں سے آتا ہے، اس دروازے پر گر جاتا ہے، راستہ روک دیتا ہے۔ عذاب کے فرشتے اکٹھے ہو کر پتھر اٹھانے لگتے ہیں تاکہ راستہ صاف ہو جائے، مگر وہ پتھر نہیں اٹھا سکتے۔ پھر وہ اسے دوسرے دروازے پر لے جاتے ہیں، وہاں بھی یہی صورتحال پیش آتی ہے، پتھر گر کر راستہ روک دیتا ہے۔ چنانچہ 7 دروازوں پر یہی صورتحال پیش آتی ہے۔ پھر وہ اسے عرش پر لے آتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو نے پتھروں کو گواہ بنایا تھا، انہوں نے تیرا حق ضائع نہیں کیا، میں خدا خود تیری شہادت اور توحید اور رسالت پر گواہی دیتا ہوں، اور تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو وہ شخص کس قدر مقدر والا ہوگا جو آج اس یوم جمعۃ المبارک کے دن اس کلمہ توحید اور جو میں نے دعا بتائی ہے، اس کو پڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو گواہ بنا لے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گواہی کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خود اس پر گواہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، اس کو آپ نے یوں پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ آپ نے درود پاک بھی ملا کر پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اسی طرح آپ اس کو پڑھتے جائیے گا۔
اور جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، کچھ لڑکوں کے پاس سے گزرا جو کھیل رہے تھے، ان میں ایک وزیر کا لڑکا بھی کھیل رہا تھا۔ وزیر کا لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کو اپنے گھر لے گیا۔ جب صحابی اس کے گھر پہنچے نا، وہاں اس کا باپ بھی موجود تھا۔ صحابی کے سامنے گھر والوں نے کھانا پیش کیا۔ شیطان اپنی عادت کے مطابق کھانے میں شامل ہونے لگا تو صحابی نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ وزیر نے پوچھا، آپ کا حال؟ تم کون ہو؟ آپ نے بتلایا، میں عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہوں، انہوں نے تمہارے پاس مجھ کو بھیجا ہے تاکہ تم بت پرستی کو چھوڑ دو، اپنے سچے خدا کے ساتھ ایمان لاؤ۔ یہ سن کر وزیر مسلمان ہو گیا۔ ایک دن وزیر نے کہا، ہمارے بادشاہ کا گھوڑا مر گیا ہے۔ تو صحابی نے فرمایا، اگر بادشاہ مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو گھوڑے کو زندہ فرما دے گا۔ وزیر نے یہ سب باتیں بادشاہ کو سنائیں۔ بادشاہ نے یہ شرط منظور کر لی، مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ وزیر صحابی کو لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ صحابی نے بادشاہ سے کہا کہ گھوڑے کا ایک اعضا تو پکڑ کر، اس کے 4 اعضا ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں 4 ٹانگیں۔ فرمایا کہ ایک تو پکڑو، ایک تمہارا باپ پکڑے، ایک تمہارا لڑکا اور ایک تمہاری بیوی پکڑے۔ تو انہوں نے چاروں نے ایک ایک پکڑا، اور ایک نے کہا لا الہ الا اللہ، دوسرے نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، تیسرے نے بھی اس کو پڑھا، یہاں تک کہ یہ پڑھتے ہی وہ گھوڑا زندہ ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس بندے کا مردہ دل بھی اللہ زندہ فرما دیتا ہے جو اس ترتیب کے ساتھ اس کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ آپ کے 2 کام مکمل ہو جائیں گے۔ اب تیسرا کام جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ تو جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ نے 5 کام کرنے ہیں، تو یہ 5 کام کرتے ہوئے کوئی آپ کی زندگی نہیں لگنے والا، کوئی آپ کے مہینے اور سال نہیں لگنے والے، بالکل مختصر سا اور سادہ سا کام ہے۔ اس کو آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ دعا دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اب وہ تو جو آپ نے درود پاک پڑھا ہے وہ تو کلمہ طیبہ کے ساتھ تھا۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صرف اور صرف 7 مرتبہ، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہی درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ درود پاک پڑھ لیا۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ بالکل آسان سی سورت پڑھنی ہوگی، جو سورت، لیکن اس سے پہلے یہ تیسرا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ تیسرے نمبر پر آپ نے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد چوتھا، پھر 5واں۔ تو یہ 5 کام آپ نے کرنے ہیں، ایک تو پنجتن پاک کی نسبت سے، ماہ شعبان کے جو 5 حروف ہیں ان کی نسبت سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5 منٹ کے بعد آپ اس عمل کی برکت آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، اور یہ برکت آپ خود دیکھیں گے، آپ کو ملے گی۔ اور حقیقت ان کی یہی ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، کبھی اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ آپ نے اس کے بعد پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھا، آپ نے 7 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آپ نے، یہ عمل اب آپ پورے جمعے کا دن ہے، یعنی کہ جمعے کے دن میں آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے وقت کی قید نہیں ہے کہ آپ اس کو فجر وقت کریں گے یا ظہر وقت کریں گے یا جمعے کے بعد کریں گے۔ بہترین تو یہی ہے کہ اس کو جمعے کے بعد کریں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اسی ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو بسم اللہ ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کتنے ہیں؟ ہر شخص جانتا ہے اس کے حروف کی تعداد جو ہے، آج کیونکہ تعداد کی بات ہو رہی ہے، شعبان کی تعداد دیکھی ہم نے، پھر یوم جمعۃ المبارک کے بارے میں 5 فضائل کو ہم نے دیکھا، پھر اسی طرح ہم نے 2 کام کیے، اور 5 پر تیسرے نمبر پر جو کام ہے، یعنی 5 کام کرنے ہیں، تو تیسرے نمبر پر جو کام ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کو آپ نے 19 بار پڑھنا ہے، 19 مرتبہ، اسی طرح جیسے میں نے پڑھا ہے اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے اس کو۔ تو کیونکہ اس کے حروف کی تعداد 19 ہے تو آپ اس کے حروف کی تعداد کے برابر پڑھیں۔ دیکھیے قدرت کا بڑا عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے نا، اس کو اتنا زیادہ پیدا فرماتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ مثلا نمک کی اتنی سے ضرورت ہے، ایک روٹی، سالن وغیرہ نمک کے بغیر بدمزہ ہوتے ہیں۔ ضرورت ہر شخص کے کھانے میں نمک کی ہوتی ہے، خواہ وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، وہ نمک کا ضرور استعمال کرتا ہے۔ اس لیے قدرت نے اتنی کثرت سے نمک پیدا فرمایا ہے نا کہ نمک کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا فرما دیے۔ اس کے علاوہ سمندری نمک ہے، بے شمار جو علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے پانی کی کتنی اشد ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے کس قدر دریاؤں کے دریا چلا دیے ہیں۔ اتنا کثیر پانی ہے کہ ہر جاندار پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کتنی کثیر تعداد میں پانی کو پیدا فرمایا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی ہر مرد اور عورت کو ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کو اتنی ضرورت ہے کسی اور آیت مبارکہ کی نہیں ہے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح یہ وہ بسم اللہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ نیک کام شروع کرتا ہے تو اس کو بسم اللہ سے ہمیشہ شروع کرے، اگر وہ اس کے ساتھ شروع نہیں کرتا تو وہ ہمیشہ اپنے اس عمل میں، اپنے اس کام میں پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، آپ پانی پئیں تو بسم اللہ پڑھیں، آپ کوئی اچھا کام کرنے لگیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ جب آج کے دن آپ بسم اللہ کا یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، پھر آپ صرف بسم اللہ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو کبھی بھی کسی کام کے اندر ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ گویا آج اس عمل کے آپ عامل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ علامہ نسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت قابیل نے اپنی خواہش نفسانی کے ساتھ اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا تھا۔ یہ قصہ بڑا مشہور ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے آدم، زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، قابیل کو تو ہڑپ کر لے، اس کو ہلاک کر دے۔ حسب ارشاد زمین کو حکم مل چکا تھا۔ قابیل کو نگلنے کا ارادہ کیا تو قابیل نے کہا، تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ، مجھے ہلاک نہ کر۔ تو زمین نے یہ بسم اللہ کا واسطہ سن کر اس کو چھوڑ دیا، اور جب بسم اللہ کی برکت سے یا رب العالمین نے زمین کو حکم دے دیا کہ قابیل کو نگل، تو بسم اللہ کی برکت سے جب قابیل عذاب سے بچ سکتا ہے تو ثابت ہوا انسان اگر مسلمان ہو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی غلام بسم اللہ کو پڑھے تو زمین کی تمام آفات و بلایا سے وہ محفوظ ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بندہ ہمیشہ کی مصیبتوں سے بچ جائے گا، ہمیشہ کی پریشانیوں سے بچ جائے گا، دکھوں اور تکلیفوں سے بچ جائے گا۔ تو دوستو، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا یہ خاص عمل ہے، اس کو آپ نے لفظ آمین کے ساتھ پڑھنا ہوگا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو پڑھ لیا سو پڑھ لیا، اب دوبارہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس آیہ مبارکہ کو آپ نے پڑھا، اس آیہ مبارکہ کو آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 5 مرتبہ یہ آیہ مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے 5 بار لفظ آمین کو پڑھنا ہے۔ آمین کے اندر 4 حرف ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ لفظ آمین کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 4 فرشتے اس بندے کے لیے مقرر فرما دیتا ہے، جو اس کے لیے قیامت تک کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں تک اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد، اور یہ وہ صورت ہے جس کو ایک بار بندہ پڑھے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے کو تمام آسمانی کتب پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتی ہے۔ اس طرح آپ نے پھر پڑھنا الرحمن الرحیم، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا آمین 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 آمین۔ تو 5 مرتبہ پہلی آیہ مبارکہ کو پڑھا، پھر 5 مرتبہ آپ نے لفظ آمین کو پڑھا، پھر آپ نے پڑھنا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اس کو پڑھنا ہے 5 مرتبہ، پھر اس آیہ مبارکہ کے بعد پھر 5 مرتبہ آپ نے لفظ آمین کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہر آیت کے آخر میں آپ نے لفظ آمین کو 5 مرتبہ پڑھتے جانا ہے۔ جب اس کو مکمل کر لیں تو تب بھی آخر میں 5 مرتبہ آمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو 5ویں نمبر پر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ 4تھے نمبر پر تھا، اس کے بعد جو 5ویں نمبر پر کام ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب یہ سارے کام آپ نے ایک ساتھ ہی کرنے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک کر لیا پھر سو گئے، پھر دوبارہ اٹھیں گے تو دوسرا کریں گے، نہیں، جب کرنے کے لیے بیٹھنا ہے باوضو بیٹھنا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھنا ہے، یوں سمجھیے کہ ایک آپ کا عمل بھی ہے اور 5 کام بھی ہیں۔ تو 5ویں نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک پڑھنا جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کی فریاد کو سنتا ہے، وہ کون سا ہے؟ یا سمیع، اے سننے والے۔ تو اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر فریاد کو سنے گا۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آج ہماری جو خصوصی دعا ہے اس کے اندر ضرور اپنا نام شامل کروائیں، انشاءاللہ بے پناہ برکتیں ملیں گی۔ تو یہ اسم مبارک بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا سمیع۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔